لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه۔ الحمدللہ، آپ ایک مقصد کے لیے تشریف لائے اور اگر 2 دن محنت کریں نقصان ہو گیا ہے تو یہ کتنے خطرے کی بات ہے۔ ایک بندہ زمین میں فصل اگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، تو بجائے اس کے کہ فائدہ ہو اس کو نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار نہ ہو گیا، تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ طالب علم محنت کرتا ہے پورا سال، امتحان کی سے سارے مضمونوں میں وہ بندہ فیل، اور ان کو اس محبت کی وجہ سے جو ان کو امت سے تھی، بڑی فکر رہتی تھی کہ ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ محنت کرتا برتن جس کے اندر سے آپ ڈالتے جائیں وہ سوراخ سے ضائع ہو گیا، تو آتے رہتے ہیں، اور کسی اور کا بھی اس میں کاٹ دیا، چوری کیا ہوا ہے وہ نکال لیا، الٹا جو ہے وہ ڈیبٹ میں چلا گیا۔ تو اسی طرح کا معاملہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ نماز کے بارے میں ہوا۔ نے دیکھیں وحی اتاری اور اس میں وحی ہے، ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی بیان ہے اس چیز کا، لیکن اس کے علاوہ حضور علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ یا اخ المرسلین کہ اللہ پاک نے مجھ پر وحی بھیجی، مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی محبت ہے تو یہ نہ ہو ان کا نقصان ہو جائے۔ وہ کیا فرمایا؟ یا اخ المرسلین یا اخ المنذرین انذر قومک الا يدخلوا بیتا من بیوتی۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو 5 خصلتیں ہوں، 5 عادتیں ہوں، جو 5 اعمال کرتے ہوں، میں وہ کعبہ شریف ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصیٰ ہو، محلے کی مسجد، یعنی جو مسجد ہے اللہ کے گھر ہیں، فرمایا کہ انہیں کہہ دیں کہ وہ کسی میرے گھر میں نماز پڑھو، کچھ اللہ اللہ کرو۔ تو ان کے بارے اللہ فرمایا کہ اللہ یدخلوا بیت من بیوتی، اگر ان میں وہ 5 چیزیں ہیں، یا اللہ اگر وہ آ گئے، مطلب یہ ہے اگر وہ ایسا بندہ آ گیا مسجد میں، آخر اس نے وہ نماز، کہ جتنا وقت وہ نماز میں کھڑا رہے گا میری لعنت اس پہ برستی رہے گی۔ اب دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے، بری اتنی ناپسند ہے، نکالتا نہیں ہے اس کو نماز بجائے رحمت کی طرف لے جانے کے بجائے رحمت اترنے کے۔ اب یہ حضور علیہ السلام بھی ظاہر ہے بڑے فکر مند ہوئے کہ یہ تو میری امت کے لیے بڑی جو اہم رہی ہے، رکوع میں ہم پر جو ہے جی رحمت اتر رہی ہے، بڑا کرم ہو رہا ہے، اللہ پاک کا قرب مل رہا ہے، نہ دنیا کے معاملات درست ہو رہے ہیں، کوئی عجیب ہی حالت ہے دل میں، پڑھ رہے ہیں۔ وہی لوگ ہوتے بعد مرتبہ ان میں وہ 5، نہ میں سر لگاتا ہوں، نہ میں کوئی بہت زیادہ مطلب ہے، یعنی یہ سمجھ لے کہ مجبوری کے بعد یہ کر رہا ہوں۔ تو وہ 5 چیزیں آپ بھی سیکھ لیں، بس بات ختم، بیان ختم، کوئی لمبی چوڑی نہ۔ آپ نے مجھ سے بعض لوگوں کو نماز میں اللہ پاک کا قرب، خشوع، حضوری، نماز میں معراج نصیب نہیں ہوتی، اس کو پڑھائی جا رہی ہے، مشق کرائی جائے گی کل بھی، اور کل عصر تک جو ہے کوئی اللہ کی حضوری، کوئی اللہ کے ساتھ گریا، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق۔ دیکھیں نا کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں، اللہ نے دوسروں کا قیامت تک جو ہے ولی، بڑے بڑے ولی آئیں گے، ابھی سب سے بڑی ولی ان جیسا ولی مطلب تابعین کے بعد جو ہے وہ یعنی نظر نہیں آتا۔ ولایت، دوستی، اللہ کی دوستی، یہاں تک کہ صدیق، اب کوئی نبی کوئی رسول وہ جاری ہے، وہ اللہ پاک کے دوست، وہ اللہ پاک کے بندے، وہ تو آپ بھی اللہ جان لیں، اور تاکہ جو ہے وہ نماز جب آپ پڑھے، مشق ایک آپ نے ایک روحانیت کی دنیا میں جانا ہے، نماز میں معراج کیا گیا، آپ خود سوچیں، جبریل علیہ السلام کی چھت کھولا، آپ کو پہلے کعبہ شریف میں لے کے گئے،
وہاں جا کے آپ کا لائے تھے اللہ پاک سے حکمت، نور، ایمان، جو بھی انہوں نے بہرحال یہ احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے سینہ چاک فرمایا اور پھر آب زمزم سے کچھ دھویا، کچھ نور لے کے آئے، کچھ نور لیا، یا جو بھی معاملہ ہوا، تو پھر وہ بند کر دیا گیا اور پھر جو ہے وہ شروع ہوئی۔ یعنی حضور علیہ السلام جب معراج، ان کے لیے بھی کچھ تیاری کی گئی، کچھ ان کے چیزیں تبدیل، ضرورت نہیں تزکیہ کی، وہ تو پہلے ہی پاک تھے، ان کا نفس بھی پاک، ان کی روح بھی پاک، ان کا جسم، ان کی ایک ایک، ان کا خون بھی رحمت، ہر چیز ان کی پاک، وہ تو پہلے پاک تھے۔ ان کو بھی جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا اور کچھ تبدیلی کی۔ اور ہمارا تو اندر، آپ کی نہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں تو آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں بھائی، ہمارے اندر تو، اپنے اندر تو گند زیادہ تر بھرا ہوا ہے، نیکی بھی کی، بدی بھی کی، ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، تو ہمیں وہ سینہ چاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی آج آپ کو وہ طریقہ بھی بتائیں گے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ سفر ہو سکے، روحانی ہو سکے، آپ کو بھی مشاہدہ ہو سکے کہ ہم نے ایسے ہی مرنا ہے جی، کہ غفلت میں کچھ ملا نہیں، اور نہ اللہ پاک سے تعلق جڑا، نہ نبی علیہ السلام سے جڑا، اور یہاں ایسے ایسے لوگ ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ پاک سے بھی تعلق جڑا رہا ساری زندگی، نبی علیہ السلام کے بھی مشاہدے میں رہے، اور آخرت بھی ان کے سامنے، اور دنیا بھی میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہماری۔ تو اس کے بارے میں یہ چیز پہلے اہم ہے، یہ سمجھ لیں وضو ہو رہا ہے، کہ یعنی ایک تو ہے نماز کا وضو، وہ جو پانی سے کرتے ہیں، ایک یہ وضو ہے ان 5 چیزوں کو دور کرنا، بھائی گند دور کرنا، اور جو ہے علائشیں ہیں وہ دور کرنا، کپڑے پاک ہونا، جسم پاک ہونا، استنجا کرنا، ایک تو وہ ہے جسم کا، یہ جو ہے باطن کا ہے، یہ بھی ہو تو پھر ہو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث شریف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی انبیاء علیہ السلام آپس میں وہ ایک طبقہ ہے، وہ آپس میں ایک طبقہ، اللہ پاک نے یہ لقب نبی علیہ السلام کو دیا، یا اخل مرسلین، اپنی امت کو مطلع کر دے کہ اگر ان میں 5 خصلتیں ہوں تو میری عبادت کے کسی بھی گھر، مسجد میں، کسی مسجد میں نہ آئے۔ اب یہ بڑھیا ہے، میں وہ 5 چیزیں بس آپ سیکھ لیں، زندگی بھر جو ہے آپ کو نفع ہوگا، نماز پڑھیں گے، کوئی مسجد میں جائیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ خطرہ ہے، ورنہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھانے دار پہلے ہی، یا جج ہے یا کوئی بادشاہ ہے، وہ پہلے ہی ڈھونڈ رہا ہے بھائی وہ بندہ مل جائے، اشتہاری ہے، اور وہ اٹھ کے جو ہے سامنے آ جائے ادھر، تو اس پر رحمتیں پھول برسنے ہیں یا ڈنڈے برسنے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا، وہ جنہیں 5 وہ پہلے ہی اللہ پاک کے غضب میں ہوتے ہیں۔ اب جب وہ اس کے گارا آ کے پھر دعوے کرتے ہیں ہم تیرے ہیں اور تیری، تو اللہ پاک کا پھر غضب جوش میں آتا ہے، بھئی یہ تو بدبخت جو ہیں پہلے ہی مطلب اتنا کچھ یہ کر رہے ہیں، اور آ کے الٹا یہ محبت کے اور عبادت کے اور اطاعت کے دعوے کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اب وہ 5 چیزیں جو ہیں، یعنی خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی، مسجد نبوی، مقامی مساجد، اللہ پاک فرماتا ہے امت کو بتا دیں کہ اگر ان میں یہ 5 چیزیں ہوں گی تو وہ کسی مسجد میں نہ آئیں۔ تو عام طور پر تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، اس لیے صدا دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ، لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو منع کیا جا رہا ہے؟ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کی کہ یا اللہ اگر وہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ رحمت کی بجائے ان پر میری لعنت یعنی پڑتی رہے گی۔ تو یہ 5 وہ چیزیں کیا ہیں جو اپنا جو، یعنی کچھ لوگ شکایت کرتے بھی رہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم ذکر اذکار نماز پڑھتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، تعلق، وہ سکون نہیں ملتا، وہ تعلق نہیں جڑتا، لیکن ایسے لوگوں نے کچھ بہت برا کیا ہوتا ہے، یہ لازمی چیز ہوتی ہے کہ کچھ نہ۔ پہلی چیز جو ان 5 چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز اللہ پاک نے فرمائی، وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ظُلَامًا، فرمایا پہلی چیز جو وہ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے تو یہ معاملہ ہوگا لعنت والا، اگر وہ یہ دور کر لیں
تو پھر میری رحمتیں، پھر وہ میرے اولیاء، پھر وہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن نہ کریں گے تو پھر وہ نہیں۔ وہ کون سی؟ فرمایا کہ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي إِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ظُلَامًا، کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ناجائز طور پر کسی کا مال، کسی کا سونا، کسی کی زمین ظلماً بنتی نہیں ہے لیکن اس نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب مال ہی نہیں دے رہا، کسی قرض لیا واپس نہیں دے رہا، کسی کی زمین ہے تقسیم ہی نہیں کر رہا خام ہاں، یا اس کو جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں وہ بننے بناتے رہتے ہیں، بھائی 1-2 انچ شامل ہو جائے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ 1-2 انچ شامل نہیں ہو رہا، یہ 1-1 انچ کر کے ایمان جا رہا ہے بندے کا ساتھ ساتھ، یعنی اس کے ایمان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح سونا چاندی کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، 100 چیز ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے حدیث شریف میں بیان ہے، اگر کسی نے کسی بھی چیز کر بغیر اجازت یا ظلم سے قبضہ کر لیا، لوگ جائیداد پر، پیسوں پر، زمینوں پر ناجائز قبضے کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق نہیں دیتے، کچھ ویسے قرض نہیں دیتے، کچھ مزدور کی مزدوری نہیں دینی، مطلب آپ اس کے پیسے لے کے بیٹھے ہیں، کچھ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب زکوٰۃ کیا؟ یہ اللہ پاک کا حق ہے یا بندوں کا حق؟ زکوٰۃ جو ہے ہاں اللہ کا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بندوں کا حق ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے آپ نے لے کے رکھی ہوئی ہے، وہ کس کا حق ہے؟ یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق ہے بھائی دی نہ دینا، اللہ پاک نے زکوٰۃ کو کیا کرنا ہے، اس کے مال کو کیا کرنا ہے؟ وہ حق ہے جن کو آپ صرف دے سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ یہ جو صدقات اور زکوٰۃ ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، وہ جو 8 قسمیں بیان ہیں۔ تو آپ صرف زکوٰۃ نہیں لے کے بیٹھے ہوئے، آپ یتیموں مسکینوں کا حق لے کے کھا رہے ہیں۔ اب اس دن تو اللہ پاک اس بندے کو کہتا ہے، یا کسی کی زمین آپ نہیں جانتے، کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا، کسی کمزور بندے کی زمین، اب وہ بول ہی نہیں سکتا، نہ تھانے میں جا سکتا ہے، نہ وہ وکیل کر سکتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو طاقتور بندہ ہے اس سے اگر معاملہ ہو جائے تو مقابلہ کرنا، اور اگر یعنی تم نے لڑنا ہے لڑنا، کسی کمزور بندے سے جو ہے نا اس کو کبھی مارنا پیٹنا نہ۔ تو وہ کہنے لگے، وہ پوچھنے والے کہنے لگے کہ بھئی ویسے تو ہے ہی غلط ہے مارنا پیٹنا، لیکن آپ فرما رہے ہیں بھی اگر کبھی ہو جائے تو جو تگڑا بندہ ہے جو آپ کے برابر کا ہے اس کے ساتھ کر لینا، کمزور کے ساتھ نہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ 2 برابر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے، ایک نے تھپڑ مارا دوسرے نے بھی مارا، چلو اس کے بھی تھپڑ لگ گیا، ایک نے جو ہے کچھ نقصان کیا دوسرے نے بھی کر لیا، تو وہ برابر سابر ہو کے وہ معاملہ طے آ جاتا ہے۔ اور جو ہوتے ہیں نا کمزور خاموش رہنے والے لوگ، یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ بم بھی سمجھے پھر رہے ہیں جو جتنے کمزور لوگ۔ کیوں؟ جس نے ان کے ساتھ کرنا ہے انہوں نے تو وہ خاموش ہو گئے، وہ تو کر نہیں سکتے، وہ تو ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہتے ہیں۔ اب فرمایا کہ ان کا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اللہ کی طاقتوں کے سامنے۔ پہلے تو وہ تھا، وہ بدماش تھا، وہ وڈیرا جو بھی تھا، اس نے بھی چلو انہوں نے کیا، انہوں نے کیس کر لیا، وہ معاملہ ٹھیک، اللہ پاک کہتا ہے میں نہیں آتا، تم آپس میں کر رہے ہو، بدلہ لے لیا جو بھی ہے۔ لیکن جو رہتے ہیں خاموش، جو ہے کمزور، جو چپ کر جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے کو سے بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ کیا تو آپ راہ راست اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کے سامنے ٹکرا رہے ہیں، اور جو اس کے سامنے آ جائے پھر وہ بچتا بندہ نہیں ہے، وہ عجیب و غریب طریقے سے پھر وہ معاملہ۔ بہرحال میرا خیال آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ پہلی چیز کون سی ہے کہ اگر آپ کے ذمے کسی چیز ہے، یا اس سے اجازت لے لے، یا اس کو واپس دے دے، یا اس سے معافی مانگ لے۔ ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ میں، یعنی آخری خطبات میں سے جو آپ نے مدینہ شریف میں آخری دنوں میں پردہ فرمانے سے پہلے
جو آپ علیہ السلام نے دیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اہل مدینہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اس میں پہلے مسلمان بھی یعنی غیر مسلم بھی کئی قبیلے رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، یہودی بھی تھے، لین دین رہتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اہل مدینہ میں 10 سال تم میں رہا ہوں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ تمہارے معاملات بھی چلتے رہے، مالی لین دین بھی ہوتا رہا، میں نے کوشش کی ہے کہ کسی کا حق نہ رکھوں، تو وہ ضرور مجھے آج کھڑا ہو کے بتا لے، اس لیے کہ میں اللہ پاک کے دربار میں ایسی حالت میں نہیں حاضر ہونا چاہتا کہ میرے ذمے کسی کا کوئی ایک بھی چیز ہو۔ آپ نے 2-3 مرتبہ، پھر آپ نے جب اعلان کیا تو آپ نے سوچا کہ یہ شرما رہے ہوں گے شاید بھائی یہ اللہ کے نبی ہیں یا دوسرے غیر مسلم ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو حکمران ہے مدینہ کے، تو ہم ہاں کیوں ہے آپ نے دعویٰ کرے کہ ناراض ہی نہ ہو جائیں، دوسرا ہمیں کچھ کہے نہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ دیکھو جو دعویٰ کرے گا میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا، میری طبیعت اس طرح کی نہیں ہے کہ میں ناراض ہو جاؤں ایسے بھائی سے بات کرنے کا، بلکہ میں خوش ہوں گا جو اپنے دل کی بات کر لے۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھ پر بوجھ آئے گا، بھائی ہم کہیں گے تو آپ علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ بھئی یہ میرے سے پیسے مانگتے۔ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں، بلکہ میں خوش ہوں گا تم کہو، تم بولو۔ تو وہ لمبی بات ہے، وہ نہیں میں پوری سنانا چاہتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا آپ علیہ السلام اتنی بڑی ہستی ہو کر ہمیں سبق دے رہے ہیں، اور پھر جو بندہ کھڑا ہوا، جو صحابی یا جو بندے بھی کھڑے ہوئے، آپ نے ان کی بات سنی۔ تو یہ ہوتی چیز کہ ساتھ بندے نے لے کے اس طرح مال جو ہے جائیداد جانی نہیں چیزیں تو چھوٹی موٹی ہوتی ہے، تو وہ بندہ سوچ کے ارادہ کر لے کم از کم نہیں گنجائش تو اگلے کہہ دے نہیں گنجائش، تو اس کے بعد پھر جو ہے کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ اس پر کیٹیگری سے نکل آتا ہے، چاہے اس نے دیا ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے معاملہ اپنا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ بھی۔ تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ جس طرح میں اگر رشوت لے رہے، فلانا کر رہے ہیں، لوگوں جائیدادوں پر قبضہ، پیسے نہیں دے رہے، بیوی کوئی نہیں خرچہ دے رہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، ملازم کوئی تنخواہ نہیں دے رہے، اب بیوی کو خرچہ دینا وہ یعنی اس پر فرض ہے، نان نفقہ کوئی خرچہ کو اس کے لیے، تو اب اس کے نہ دینا، بس روٹی شوٹی دے دینا، اور اس کے علاوہ گنجائش بھی ہو تو کچھ نہ دینا اور بخل کرنا، یہ بھی پھر انہی میں شامل ہے۔ تب ان لوگوں کو پھر جو ہے رحمت برکت، یہ کعبہ کے طواف کریں، کعبہ کے اندر چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی کعبہ کے کوئی اس کا غلاف پکڑ کر بھی مر جائے گا، شہید بھی بندہ ہو جائے گا اللہ کی راہ میں، فرمایا کہ یہ معاف نہیں ہونا آپ کسی کی جو چیزیں لی ہوئی ہیں اس میں، اگر وہ جان بوجھ کے رکھے ہوئے ہیں، اگر مجبوری آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، پھر اللہ پاک اس پر رحمت کرتا ہے، لیکن اللہ پاک رحیم کریم ذات ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے قرض لیا لوگوں سے، اس نے کاروبار شروع کیا، کاروبار جب شروع کیا گودام میں آگ لگ گئی۔ گودام میں کیا ہوا، فیکٹری میں مثلا اس نے تو 10-20 لاکھ لیا، اب وہ کیا ہوا، گودام میں آگ لگ گئی، چور پڑ گئے، جو بھی ہوا اس کا تو مال ضائع۔ اب یہ بیچارہ تو پہلے ہی قرض لے کے بیٹھا ہوا تھا، اب یہ تو کیسے دے گا؟ فرمایا اگر اس کی نیت میں بے ایمانی نہیں تھی اور دینے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، گودام میں سارے پیسے ضائع ہو گئے، 20 لاکھ بندوں کا قرض دینا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی میں، کہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کروں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جنگل کا قانون ہے، کوئی اندھیر نگری ہے، بندہ سیدھا ہو، نیت ٹھیک ہو تو پھر اس کے لیے راستے بھی ہوتے ہیں۔ سارا مسئلہ نفاق اور بے ایمانی کا ہے، سچا نہ خدا کے ساتھ سچے، نہ بندو کے ساتھ سچے، نہ بیوی کے ساتھ سچے، نہ کسی کے ساتھ، نہ اپنے ساتھ بھی سچائی کوئی نہیں، تو وہ مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ سچے بندے کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا، نبی علیہ السلام فرمایا صدق ینجی، کہ صدق سچائی، سچا ہونا، مخلص ہونا نکال دیتا ہے، لیکن اندر سے بے ایمان ہو جانا اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے وہ چیز۔ خیر پہلے یہ چیز ہوگی ایک چیز، دوسری چیز یہ، اچھا یہ تو میں نے بیان کر دیا،
ہاں یہ مثال دی گئی کہ آپ تصور کریں، آپ ایسے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے روحانیت حاصل نہیں ہو رہی، ایسے شخص نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا ہے جو روحانیت کے راستے میں رکھا ہوا ہے، جو کہ اس کی راہ روکے ہوئے ہے، تب یہ پتھر نہیں ہلے گا، ایسا بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسی حالت میں روحانیت کی جگہ شیطانیت ملے گی، روحانیت نہیں ملے گی۔ اور یہ دیکھیں یہ مثال ہے، تو یہ چیز ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ سب سے برا مال کون، ایسا مال جو یتیموں، بیواؤں، کمزوروں کا حصہ ہو، جس کا میں نے بیان کی۔ تو ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو حدیث کے مطابق، ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو حدیث شریف میں آیا ہے، تو ان پر ہر روز لعنت برستی ہے۔ یہ بہت، وہ یہ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے ایسی نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہاں بیان ہے وہ بھی وہی، یہ دوسروں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، چیز نہیں دینی، اور مطلب ہے کہ بڑی اس طرح کی چیزیں بیان ہے۔ اللہ فرمایا ایسی نماز ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں دوسری چیز، یہ پہلی چیز ہو گئی، دوسری چیز فرمایا الا بقلب سلیمہ، وہ جن کے دل میں نفرت اور بغض ہو، وہ بندے، اگر آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے خلاف رائی کے دانے کے برابر بھی نفرت بغض ہے، تو یہ تو ویسے چلو دوسری حدیث ہے، یعنی جن کے دل جو ہے حسد اور بغض، یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ان سے پاک نہیں، تو وہ بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میرے سامنے تم یہ دل لے کے آئے ہو، یعنی اتنی خطرناک قسم کا۔ یہ دیکھیں نا یہ تصویر، کوئی بندہ ایسا تحفہ پسند کرے گا؟ نہیں۔ تو یعنی جن کے دل میں یہ چیزیں موجود ہیں، اگر آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف مطلب بغض ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کو لوگوں کے متعلق کینہ سے پاک رکھتے اور ہر اس شخص کو معاف فرما دیتے جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، دنیا میں بھی۔ تو دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی دیکھیں، جب اب حسد ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ حاسد کے لیے یہی عذاب کافی ہے، وہ اپنی آگ میں خود جل رہا ہے، اس کو دوسری سزا کی ضرورت ہی نہیں۔ بغض والے کو رات کو نیند نہیں آتی، سکون، یہ تھوڑی بات ہے کہ اس کا دل کا سکون چلا گیا۔ حسد والے کو، تکبر والے کو، متکبر کو یہ چیزیں، تو یہ بری یہ چیزیں جو ہیں، دل کو کوشش کرنا پاک ہو، وہ طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ ساتھ ہی انشاءاللہ جو ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ہوگی وَأَلْسُنٍ صَادِقَةٍ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پر رحمتیں، برکتیں آتی ہیں جن کی یہ چیز درست ہوتی ہے، اور اگر یہ نہ، وہ کیا؟ زبان، وہ جن کی زبان جھوٹ، دھوکے باز، گالی گلوچ اور مطلب ایک طرح طرح کی اس طرح کی برائی جس سے نقصان پہنچتا ہے دوسرے کو، سکون نہیں ملتا۔ تو زبان تلوار سے زیادہ تیز ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو کاٹ کر زخمی کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء، یعنی سارے پاؤں، ہاتھ، دل، سارے چیزیں کہتے ہیں، زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب بھی سیدھے رہیں، بچ جائیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ یعنی ابھی صبح کا وقت ہے نا، ہمیں تو نہیں آواز آ رہی، ہاتھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، کان بھی یہ کہہ رہے ہیں، آنکھیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، جسم یہ کہہ رہا ہے زبان کو کہ اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی جو ہے وہ بچ جائیں گے، اگر تم نے خرابی کی تو ہمیں بھی، یعنی ظاہر ہے دیکھنا بہت سارے لوگوں کو جسموں کو مار پڑ رہی ہوتی ہے صرف زبان کی جو برائی سے، وہ کی تو زبان نہیں ہوتی ہے، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بلا کہہ دیا، اس نے آگے کچھ مار دیا، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ اس لیے وہ کسی بزرگ کا قول ہے، زبان میں خود تو ہڈی ہے نہیں لیکن یہ ہڈیاں توڑوا سکتی ہے، یعنی
خود تو دے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ کہتی ہے مجھ میں تو ہے نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، استعمال وہ ہوتی ہے، مار جسم کو پڑتی ہے۔ تو اس لیے سارے دوسرے اعضاء کہتے ہیں کہ مہربانی کرو، وہ دن میں ایسی کوئی بات نہ کرنا، بات تو تم نے کر کے تو 32 دانتوں کے اندر چلے جانا ہے، اور ہم پر جو ہے 32 جو ہے جوتے برسیں گے، اور ہم نے تو قصور بھی کچھ نہیں کیا ہوتا، جو تم نے کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے بڑی احتیاط، یعنی یہ تیسری چیز ہوگی جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، یعنی پہلی ہوگی بھئی کسی کی ظلماً اور بغیر اجازت کے چیز قبضہ میں نہیں رکھنی، جس کی ہے اس کو دے دیں، معافی مانگ لیں، جو بھی کر لیں۔ دوسرا ایسا دل کہ جس میں حسد بغض ہو وہ، اور تیسری جو ہے وہ یعنی زبان بھی۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ مطلب یہ کہ تبھی چیز ہے، بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے، بعض لوگ نہیں بھی ڈرتے، بہادر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ مال خرچ کرنے میں بخل؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ خصلت مومن میں نہیں ہوتی، اگر ایمان والا ہے اس کو پسند ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز وہ کرے مسلم کی نہیں۔ تو اس کی ہاں چوتھا جو ہے وہ فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے اختیار کو، عہدے کو غلط استعمال کرے، وہ بھی اللہ پاک اس پر بھی لعنتیں برساتا ہے اگر وہ مسجد میں آ جائے۔ اختیار کا کیا مطلب؟ مثلاً وہ استاد ہے، اس کو کلاس پر اختیار ہے، وہ تھانے دار ہے، اس کو تھانے پر اختیار مل گیا، وہ تحصیلدار ہے، اس کو زمینوں پر اختیار مل گیا، وہ ایم این اے ہے، اس کو اپنے علاقے پر اختیار مل گیا، وہ حکمران ہے، جہاں جہاں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اختیار ملا ہوا ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں بیوی بچوں پر اختیار مل گیا، کسی کو اپنے ملازموں پر اختیار مل گیا، کوئی افسر ہے، کوئی سیکٹری ہے، کوئی شناختی کارڈ بنا رہا ہے، کوئی جو ہے ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے، کوئی ہسپتال میں بیٹھا ہے، اور ہر ایک کے پاس، جتنوں کے پاس طاقت، اختیار ہے، فرمایا اگر وہ اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے، یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، اس کا کام کر دو، یہ اپنا نہیں، اس کا نہ کرو، اس سے پیسے لے لو، تو وہ بندہ اختیار اپنا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تو فرمایا جو اختیار غلط ہے اس کی کوئی نماز نہیں، نماز تو چھوڑیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ نمازی نہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس پر تو وہ یعنی وہ لعنتوں میں گھرا ہوا ہے وہ شخص کو جو غلط استعمال، کیونکہ وہ اتنے بڑے جو ہے وہ جرم اپنے ذمے لے رہا ہے، اپنے کہ مطلب پوچھے نہ۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بات انہوں نے بیان فرمائی، فرمایا کہ تم کام کرتے ہو، یہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تم اپنے واقف بندے کے کام کرتے ہو، یہ آ گیا، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں بندہ ہے، یہ فلاں کے ریفرنس سے آیا ہوا ہے، جی فلاں چودھری صاحب نے، فلاں وڈیرے نے، فلاں ایم این اے نے ریفرنس دیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں یا ایک اشارہ دیا، فرمایا کہ جو آ جائے آپ کے پاس، وہ کوئی جانتا نہ ہو اس کو، کوئی ریفرنس نہیں، آ گیا ہے، فرمایا مفہوم یہ ہے، میں مطلب الفاظ، فرمایا میرے ریفرنس سے کام کر دے لو اس کو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بھی میرا امتی ہے، مجھ سے تو تعلق ہے نا اس کا، تو وہ کسی کے پاس، اس کے پاس سفارش نہیں ہے کسی بندے کی، کسی چیز نہیں، وہ آ گیا جی میرا کام کرو، کوئی عورت آ گئی مجبور، فرمایا اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے جب اس کو جانتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو اس کا تعلق ہے نا، میں تو اس کا ہوں اور میرا امتی وہ ہے، تو میرے ریفرنس سے، میری وجہ سے آپ اس کا کام کر دیں، اس کی حاجت یا اس کی بات ہی سن لیں اچھے طریقے سے۔ اور فرمایا باقی رہ گیا کہ دنیا داروں نے تمہیں کچھ دینا تھا، تم نے بھی اپنے کام نکلوانے تھے، بھئی اس کا میں جب کسی کے ریفرنس سے آیا ہے اس کا کام کر دو، کل مجھے اس سے کام پڑے گا یا وہ مجھے پیسے دے گا، فرمایا قیامت کے دن آ جانا، میں بدلہ دے دوں گا، قیامت کے دن آ جانا کہ میں نے آپ کے ریفرنس سے فلاں بندے کا کام کیا تھا، آپ کی وجہ سے کہ وہ آپ کا امتی ہے،
تو میں تمہیں بدلہ دے دوں گا۔ تو اس لیے یہ جو اقتدار میں جو آفس میں یا بیٹھے ہوتے ہیں جو لوگ تو واقف ہیں، جن کو پیسے کی وجہ سے کام کرا جاتا ہے، کوئی کسی کی واقفیت کی وجہ سے، کوئی سفارش کی وجہ سے، جس کی کچھ نہیں ہے نا، سمجھ لیں آپ کی موج بن گئی، اس کا نبی علیہ السلام کے لیے اور اللہ کے لیے کر دیا تو وہ بندہ۔ لیکن اگر وہ غلط استعمال میں، اس کو تو کوئی نہیں جانتا، اس کو تو یہ تو کوئی نہیں ہے، نہیں، وہ بہت کچھ ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے بھائی جو میرے بندوں کے ساتھ تم معاملہ کرتے ہو، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ پاک سمجھتا ہے یہ میرے ساتھ کر رہا ہے معاملہ، میں تمہارے پاس آیا، تم نے میرا کام نہیں کیا۔ جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا، بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تم نے میرا پتہ نہیں کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بندہ کہے یا اللہ تو تو بیماری سے پاک ہے، تو تو ان چیزوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے۔ فرمایا فلاں بندہ آیا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو میں سمجھتا تم نے مجھے کھلایا ہے، اگر تم اس کو پلاتے۔ اس طرح کوئی بندہ قیامت کے دن سوال ہو، میں تمہارے دفتر آیا تھا، تم نے میرا کام نہیں کیا، یا اللہ تجھے کیا دفتروں کی ضرورت اور کاغذوں کی ضرورت۔ فرمایا وہ بندہ جو آیا تھا جس کا کوئی بھی پرسان حال نہ تھا، اگر تم اس کا کام کرتے تو میں سمجھتا تم نے میرا کیا اور آج میں بھی تم پر کرم کرتا، لیکن تم نے ایسا نہ کیا۔ اچھا، تو یہ چوتھی عادت ہو گئی۔ کون سی چوتھی خصلت ہوگی؟ کہ اپنے اقتدار کو، ہاتھوں کو غلط استعمال۔ اور آخری جو ہے پانچویں، وہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، دوسروں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرنا، یعنی فروج طاہرہ۔ فرمایا کہ جو بندہ عزت کا خیال نہیں کرتا دوسروں کی، وہ بھی میری مسجدوں میں میری وقت میں سامنے کھڑا مت ہو، کہ وہ تمہیں بندیوں پر بہت ظلم کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بادشاہ، ایک بزرگ فرما رہے تھے، ایک بادشاہ بڑا طاقتور، وہ کہتا ہے اچھا یہ میری بیٹی جا رہی ہے، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کی طرف بری نظر نہ کرنا۔ وہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، بادشاہ دیکھ رہا ہے، اس کی طاقتیں بھی ہیں، فوجی بھی ہیں۔ سڑک پہ وہ کہتا ہے میری بیوی گزر رہی ہے، میری بیٹیاں گزر رہی، بھائی تم بندوقیں تنی ہوئی ہیں، سارا وہ بادشاہ کا جلال ہے، کوئی دیکھے گا؟ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک جو ان عورتوں کا خالق ہے، اس کی بندیاں ہیں، اس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ میری بندیاں ہیں، ان کی طرف بری نگاہ بھی نہ کرنا۔ تو جس کو تو یقین ہو کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور اس کی طاقتیں بھی ساری ہیں، تو وہ کہاں کرے گا؟ وہ جو غفلت والا ہے وہی کرے گا، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو یہی بیان ہو رہا ہے کہ دوسروں کی عزتیں، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، اللہ پاک تمہاری عورتوں کو بھی پاک دامن رکھے گا۔ تو مطلب یہی اللہ پاک نے جو لکھا ہے آپ کے لیے، جو انعامات دینے ہیں دنیا میں آپ کو مل جائے گا حلال طریقے سے۔ فرمایا جو حرام سے پرہیز کرتا ہے، اللہ پاک حلال طریقے سے اس کو وہ چیز دیتا ہے، یا اللہ چیز دیتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ چیز۔ تو یہ آخری چیز ہوگی کہ زنا میں مبتلا شخص بھی یہ کہے کہ میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، میں اتنا پریشان اور مصیبت میں کیوں ہوں۔ تو اگر آپ اللہ جل جلالہ کی مقرر کردہ حدود کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا حرام بات کہنا ہے، دل خواہش کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا اس حدیث کا۔ تو یہ 5 چیزیں ہوگی موٹی موٹی، یعنی اگر ہم یہ 5 عادتیں ہم میں ہیں تو اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے گھر میں آنے سے منع فرماتا ہے۔ ہماری نماز پھر کیسے قبول ہوگی؟ ہم محروم یعنی اور محروم پر یعنی ظلم و زیادتی کریں، طاقت کا غلط استعمال کریں، پھر روحانیت کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں اللہ پاک کی قربت کیسے نصیب ہوگی جبکہ ہم انسانوں اور دوسری مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اللہ ہم سے کیسے خوش ہوگا اور کیسے ہماری نماز قبول ہوگی؟ تو یہ وہ عربی میں وہ حدیث ہے، یا اخل مرسلین یا اخل منذرین انذر قومک الا يدخلوا بیت من بیوتی الا بقلوب سلیمہ والسن صادقہ واید نقیہ وفروج طاہرہ
ولا يدخل بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند أحد منهم ظلاما فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلام إلى أهلها. یعنی یہ وہی جو میں نے آپ کو اردو میں سنایا اسی کا وہ خلاصہ ہے جو میں نے سنایا. حدیث شریف میں جو بیان ہے وہ 5 چیزیں اگر آپ میں ہے تو اللہ پاک فرما رہا ہے پہ جنتیں برستی رہیں گی. ہاں تم یہ چیزیں واپس کر دو جو ظلمن لی ہوئی ہیں، زنا اور اس سے توبہ کر لو، زبان کے گناہ توبہ کر لو، اختیار سے غلط استعمال سے توبہ کر لو. فَإِنْ فَعَلَ أَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَأَكُونَ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ يَكُونُ مِنْ أَوْلِيَاءِ أَصْفِيَاءِ. اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ تم کر لو ٹھیک ہو جاؤ تو فرمایا کہ میں تمہیں میرا اتنا قرب حاصل ہوگا کہ میں تمہارے کان بن جاؤں گا جس سے تم سنتے ہو، میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا جس سے تم دیکھ. مطلب یہ اب تم جو ہے میرے حکم کے تحت سن رہے ہو، میرے حکم کے تحت جو ہے وہ دیکھ رہے ہو. وَيَكُونُ أَوْلِيَاءِ أَصْفِيَاءِ اور اپنے خاص چنے ہوئے بندوں میں جو ہے وہ اپنا یعنی داخل کر دوں گا. تو خیر یہ تو حدیث ہے قدسی کتابوں میں آئی. قرآن مجید میں یہ سورۃ ماعون جو روز آپ پڑھتے ہیں یا نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ، اس میں یہی چیزوں کا بیان ہے، یتیموں اور یہ مسکینوں اور جو ہے پھر درمیان میں اللہ پاک نے کہا اگر پھر وہ نماز بھی ساتھ پڑھتا ہے پھر نماز اس کی نماز نہیں، نماز تو اس کی مشق کے لیے ہے. تو یہ اللہ جل مجدہ سب سے پہلے تو مجھے اور پھر جو ہے اگر میرے کسی میں کوئی یہ کمی کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تو دیکھیں اچھے لوگ ہیں، میں تو یہی گمان کرتا ہوں، مطلب یہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ سبق دہراتا ہے بندہ، بعض دفعہ بھولے سے غلطی ہو جاتی ہے، عام انسان ہے. تو یہ 5 چیزوں کا خیال. اب یہ نہیں کہ آپ کا دروازے پر آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، ان 5 چیزوں میں اگر کوئی آپ میں ہے، میں نہیں کہہ رہا اللہ پاک بچائے آپ کے، میں کہہ رہا ہوں اگر مجھ میں ہے آپ میں، تو یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس روحانی نماز سے آج جو ہے ابھی 2 نفل اشراق کے، 2 نفل توبہ کے، 2 نفل توبہ کے چلے پڑھنے سے وہ اشراق بھی ہو جائے گا. 2 نفل پڑھ کے کہ یا اللہ میں آیا بھی ادھر ہوں، یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے میرے باطن جو ہے وہ بند ہی رہے، مجھے وہ روحانی معراج نصیب ہی نہ ہو، دوسروں کو ہو جائے. تو کم از کم میں ارادہ کیا ہے کہ میں ان چیزوں کو تبدیل کروں گا، کوشش کروں گا. باقی اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے آسانی سے کیسے بس وہ آپ کو سکھایا جائے گا. لیکن ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے، میں اس کو طریقے سے کریں تو وہ آسان ہو جاتی ہے. تو وہ طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا. گناہ سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر طریقہ آتا ہو. ہم نے جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ مشکل کا ہمیں طریقہ ہی پتہ ہی نہیں، اس لیے اصل میں گناہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. مطلب اللہ کی نافرمانی، دل کو اندر ظلمت آنا اور مطلب ہے کہ یعنی چیزیں یہ اگر دیکھا جائے تو وہ بہت مشکل ہے. لیکن وہ کیونکہ آپ نے طریقے سیکھے ہوئے ہیں اور نفس اور شیطان کرنا آسان ہے، گناہ کرنا وہ مشکل ہے. مثلا چوری کرنا ہے، آپ دیکھیں محنت مزدوری کسی کے سامنے آپ کر رہے ہیں آسان ہے یا کہ چوری کرنا آسان ہے؟ مطلب بندے دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ تو ہی نہیں رہا، رات کو پھر ذرا کوئی پتہ نہیں اپنی جان بھی بچتی ہے نہیں بچتی، تھانے نہ چلے جائیں. وہ آسان ہے کہ یہ آسان ہے؟ نکاح آسان ہے کہ زنا آسان ہے؟ نکاح کے لیے جی چلو جی رشتہ تلاش کرو، خرچہ مرچہ کسی سے قرض لیا، اپنا تھوڑا بہت جو ہے جی اپنا کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، آسانی کا طریقہ ہے. زنا ہے پہلے تو وہ بندہ کوئی شیطان ڈھونڈے گا، کوئی اسی طرح کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نظر دیکھے گا، پھر چوری چوری رابطہ کرے گا، پھر چھپے گا، پھر کہیں مطلب یعنی اصل میں تو گناہ کی زندگی مشکل کی زندگی ہے، نیکی کی زندگی تو آسانی کی زندگی ہے. اب جو بندہ غیبت کرتا ہے، دیکھیں غیبت اس نے کر لی، اپنا بھی دل برا کیا، اب خطرہ یہ ہے کہ وہ خام حال ہے. اچھی بات کرنا، کسی کی تعریف اور مطلب اچھی بات کرنا اس میں آسانی ہے، بندے بھی خوش ہوتے ہیں، رب بھی خوش ہوتا ہے اور بندے کا دل بھی اپنا خوش ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو آج کا دن انشاءاللہ یہ زندگی میں بار بار نہ یہ رجب آنا ہے نہ یہ جمعہ آنا ہے، یہ تو گزرے. تو یہ
تسلسل کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ جو مشق ہے، جو چیز بتائی جائے گی، تاکہ کل تک ہمیں ایک رزلٹ چاہیے، ہم نے ایک چیز بنانی ہے، ایک گاڑی سمجھ لیں، ہم انجن اس کا بنا رہے ہیں، اس گاڑی کو ہم نے چلانا ہے کل عصر تک۔ اور جو سویا رہا، بیٹری نہ ڈالی، کاربوریٹر نہ ڈالا یا کوئی چیز پٹرول ہی نہ ڈالا، تو اس کی نہیں چلے گی، پھر وہ غائب ہو گیا، یہ جی وہ تو گھر چلا گیا تھا جب پٹرول ڈالنا تھا، تو پھر اس کی نہیں، پھر وہ مت کہے آپ میری نہیں چلی۔ اگر 50 بندوں کی 10 چل جاتی ہے تو پھر ان کا یہی ہوگا کہ بھئی اس نے کچھ نہ کچھ پارٹ مس ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لے، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ آپ بھی پڑھ لیں، نفل 2 میں بھی پڑھ لیتا ہوں، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔